السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے محمد علی ناصر اور آج میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہٹ کے ہونے والا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نارمل ویڈیوز میں جو سیریز لے کر چل رہا تھا وہ یہ تھی کہ بانگ درا سے ایک نظم لیتا تھا، اس کی تشریح اور تبصرہ اپنی لینگویج میں پیش کرتا تھا۔ اب یہ ہونے والا ہے کہ میں ایک نئی سیریز کا آغاز کر رہا ہوں جس کا نام ہے وائی سیریز۔ اس سیریز میں ایسا کیا ہونے والا ہے نیا؟ اچھا، اس میں ایسا کروں گا کہ مختلف لائف کے اندر جو ہونے والے حالات و واقعات ہیں، اس کے جو ٹاپکس ہوتے ہیں ان کو لینے کے بعد میں آپ کے سامنے ریزنز پیش کروں گا کہ کوئی بھی کام کسی بھی فیلڈ میں کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے کیوں کرنا چاہیے۔ جیسے فار ایگزامپل مجھ سے اکثر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ سر کوئی بھی یونیورسٹی کیوں جوائن کرنی ہے مجھے، تو میں یہ ریزن بتاؤں گا کہ اگر آپ کو کیا کرنا ہے تو آپ کو کون سی یونیورسٹی جوائن کرنی چاہیے، یعنی کوئی بھی یونیورسٹی کیوں جوائن کرنی چاہیے یا کوئی پرٹیکولر ڈگری کیوں جوائن کرنی چاہیے۔ اسی طرح بالکل یہ ایک میں نے اگزامپل دی۔ تو آج کا جو ہمارا ویڈیو سب سے پہلا ہونے والا ہے وہ ہمارے چینل کے پوائنٹ آف ویو سے ہی ہے، وائے اقبال۔ آج کی ویڈیو کا ٹائٹل بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، وائے اقبال۔ تو جناب والا، علامہ اقبال کی ہستی اور ان کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں ذرا تھوڑا سا تعارف یہ بیان کر دوں کہ اس سیریز کا آغاز کیوں کرنے والا ہوں۔ اس کے پیچھے ایک پرسپیکٹو ہے، ایک کتاب ہے، آپ دیکھیے گا، اس کا نام ہے اسٹارٹ ود وائی، سائمن سنک کی ہے، اور اس کے متعلق آپ کو اس سے اخذ کیے ہوئے فارمولاز وغیرہ بھی گوگل پہ اویلیبل مل جائیں گے۔ میں نے ایک ٹریننگ اٹینڈ کی تھی، اس کے اندر میں نے سیکھا تھا کہ دنیا میں 90% لوگ ہوتے ہیں جو آؤٹ سائڈ ان کی اسٹریٹجی لے کر چلتے ہیں، یعنی ان کے 3 کوشچنس جو بہت عام کوشچنز ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، وٹ، ہاؤ اینڈ وائی۔ تو اس کی سیکوینسنگ ان کی لائف میں ایسی ہوتی ہے کہ وہ پہلے یہ تلاش کرتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، پھر یہ تلاش کرتے ہیں کہ کیسے کرنا چاہیے، اینڈ دین یہ تلاش کرتے ہیں کہ کوئی بھی کام کیوں کرنا چاہیے۔ اس کی اگزامپل ہم ایسے لے لیتے ہیں، جیسے بچوں سے پوچھیں یا ایون بڑے بھی جو گرو کر جاتے ہیں کسی فیلڈ میں، ان سے آپ پوچھیں کہ آپ نے یہ فیلڈ کیوں چوز کی، تو آپ کو اس قسم کے جواب دیں گے کہ ابا نے سمجھایا تھا، چچا نے بولا تھا، بھائی کی خواہش تھی، یا بڑے بھائی نے بھی یہی کیا تھا اسی لیے میں نے یہ کر لیا، ہمارے خاندان میں تو سب لوگ یہی کام کرتے ہیں اسی لیے میں نے یہ کر لیا، یا سب لوگ اس طرف جا رہے تھے، یا میرے دور میں ٹرینڈ یہ بن گیا تھا، یا دادی کی خواہش تھی، یا نانی کی مرنے سے پہلے خواہش تھی۔ تو اس قسم کے آپ کو جواب دیں گے۔ تو وہ پہلے یہ تلاش کر لیتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، اینڈ دین وہ کیسے کے اوپر پڑھائی کرتے ہیں اور کام سیکھتے ہیں، اینڈ دین ایک ٹائم آتا ہے ان کی لائف میں جب ان کو یہ سمجھ میں آتا ہے، ان کا ذہن ان سے یہ سوال کرتا ہے کہ یہ کام میں آخر کر کیوں رہا ہوں۔ اور اسی طرح بالکل اگر آپ اس کے برعکس دیکھیں تو 10% لوگ وہ ہوتے ہیں جو سب سے پہلے یہ تلاش کرتے ہیں کہ کوئی بھی کام انہیں کیوں کرنا چاہیے۔ جب وہ یہ ریزن تلاش کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ کیسے اور کیا ان کے لیے میٹر نہیں کرتا، وہ پھر اس کو سیکھ بھی لیتے ہیں کہ کیسے کرنا ہے، اینڈ دین کیا کرنا ہے وہ تو پتہ چل ہی جاتا ہے۔ تو کوئی بھی کام انہیں کیوں کرنا چاہیے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور یہ 10% لوگ سائمن سنک کے اکارڈنگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں باقی لوگوں سے، جو کامیابی کی منزلیں طے کرتے ہیں باقی لوگوں سے زیادہ۔ تو آج ہم کیوں کا آغاز کرنے والے ہیں، تو وائی اقبال۔ دیکھیں جی، میرا چینل آغاز کرنے سے پہلے میں نے اپنے تعارف کا ایک ویڈیو ڈالا ہوا ہے کہ چینل کا آغاز میں نے کیوں کیا۔ سلسلہ کچھ یوں ہے کہ علامہ اقبال ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب میں ویڈیوز وغیرہ ڈالتا ہوں تو اس پہ ویورشپ یا جو ہے وہ لمبے واچ آورز کیوں نہیں مل رہے مجھے، یعنی ایک ویڈیو میرا اگر کلک ہوتا ہے تو اس پہ 2 یا 3 منٹ سے زیادہ ویو کیوں نہیں آتا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آڈینس کے اینڈ پہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اس پہ یہ ریفلیکٹ بیک کیا کہ میں اس چیز کو کیسے بہتر کر سکتا ہوں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی ویڈیو میں ایک تو کیپشن سٹارٹ کروں تاکہ کوئی آؤٹ آف کنٹری بھی ہمارا ویڈیو دیکھ سکے، انڈیا کے باہر، یا جو اس لینگویج کو نہیں سمجھتا اردو کو، اس کے باہر بھی وہ یہ ویڈیو میرا دیکھا جا سکے اور سمجھا جا سکے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات میں نے یہ آئیڈینٹیفائی کی کہ میں اپنی ویڈیو کے کنٹینٹ کو کیسے بہتر کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا کہ بھائی میں ایک عام انسان سے کنیکٹ نہیں کر پا رہا، شاید اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اقبال پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ تو جناب والا، میں بتا دوں کہ علامہ اقبال ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر اگر آپ نے ایک معاشرے کو اسٹڈی کرنا ہے تو الگ الگ قسم کے الگ الگ پوائنٹ آف ویو رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ان لوگوں میں جو سب سے اسٹینڈ آؤٹ یا بہتر قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا دماغ باقیوں سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، یا جن کو ہم کہتے ہیں یہ انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں۔ اب انٹلیکچوئل لوگوں میں بھی بہت الگ الگ قسم کی قسمیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ فلسفی زیادہ ہوتے ہیں، کچھ لوگ کرٹکس زیادہ ہوتے ہیں،
अच्छा, क्रिटिक्स जो होते हैं वो क्रिटिकल थिंकिंग बहुत अच्छी करते हैं, यानी वो वाला पॉइंट ऑफ व्यू बयान कर देंगे जो एक पॉजिटिव इंसान नहीं सोच सकता होगा। इसी तरह बिल्कुल जिनको हम आम तौर पे नाक़िदीन में कहते हैं, इसी तरह बिल्कुल कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो है ना ऐसे होते हैं जो एनालिटिकल लोगों के होते हैं, यानी वो हर चीज़ को लॉजिक पे तोलते हैं। जैसे आपको यूट्यूबर्स भी आजकल दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम करने वाले मिल जाएंगे, जिन्होंने बहुत अच्छी को तालीम दीन के हवाले से हासिल नहीं की हुई, लेकिन उन्होंने बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ी हुई हैं और वो वीडियो कंटेंट बनाते हैं और शेयर भी करते हैं। मैं नाम मेंशन किए बगैर इशारा दे रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं। तो अब मकसद क्या है, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो फ़लसफियों या किसी दीनी पर्सपेक्टिव से मैच नहीं करता, क्योंकि वो लॉजिकली हर चीज़ को नाप तोल के सोच रहे होते हैं। मेरा एक दोस्त है बहुत अच्छा, जो कि इंटेलेक्चुअल किस्म की गुफ्तगू में मेरा जो है वो बहुत साथ देता है। अच्छा, उसका पॉइंट ऑफ व्यू हर चीज़ में ये आ रहा होता है कि साइंस से इस चीज़ को साबित करो। जैसे मेरी एक दिन उससे बहस हो गई कि साइंस से तुम ये साबित करो कि जिन्नात होते हैं, तो मैंने उसको कुछ दो तीन जो है वो पॉइंट ऑफ व्यूज दिए, एंड देन अकॉर्डिंग टू मी आई वाज विनिंग एंड अकॉर्डिंग टू हिम ही वाज विनिंग, बिकॉज जो मेरी रीजंस थी वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी मैच नहीं करती, वो लॉजिकल रीजंस की तरफ जा रहा था। तो बाज़ औक़ात हमें देखना पड़ता है कि माशरे के अंदर किस किस किस्म के लोग हैं। तो अल्लामा इकबाल माशरे के उस तबके को खुसूसन समझ में आते हैं या टारगेट करते हैं जो फ़लसफ़ी होता है। अच्छा, अब हर इंसान बुनियादी तौर पे थोड़ा बहुत फ़लसफ़ी तो होता है, यानी हर इंसान आपको नसीब के मुतल्लिक बातें करता हुआ मिलेगा, हर इंसान आपको अच्छाई और बुराई के फ़र्क के मुतल्लिक बातें करता हुआ मिलेगा, हर इंसान किसी न किसी पॉइंट ऑफ व्यू में तनकीद करता हुआ मिलेगा और किसी न किसी पॉइंट ऑफ व्यू में अप्रिशिएट करता हुआ मिलेगा। तो कुछ ना कुछ फ़लसफ़ी तो हमारे यहाँ पाए जाते हैं, फ़लसफ़ाना सोच हमारे यहाँ पाई जाती है हमारे माशरे में। और माशरे में ही नहीं, पूरी दुनिया में इंसान सब जगह एक जैसे होते हैं, बस मज़ाहिब और कल्चर्स का फ़र्क है। अब बात यह है कि हम अगर माशरती लेवल पे बात करें तो देखें, जैसे कि अगर एक इंग्लिश बोलने वाला ये कहता है कि मैंने शेक्सपियर को नहीं जाना या नहीं देखा या उसकी इंग्लिश को नहीं अंडरस्टैंड किया, और वो बहुत अच्छा अदीब माना जाता है, तो मेरे ख्याल से ये उसके लैक में शुमार होगी ये बात, मेरा ख्याल से, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। इसी तरह बिल्कुल अगर एक बंदा जो है वो फ़ारसी बान है और वो फ़ारसी के कलाम को नहीं पढ़ता या फ़ारसी के लिटरेचर को नहीं पढ़ता, तो वो अपने आप को बहुत अच्छा अदीब नहीं कह सकता। इसी तरह बिल्कुल एक अरबी अगर ये कहे कि मैं कुरान की तालीम से ना वाकिफ़ हूँ या अरेबिक लिंग्विस्टिक्स से ना वाकिफ़ हूँ, क्योंकि कुरान के लिंग्विस्टिक्स तो अलग हैं, अरबी डेवलप होती जा रही साथ साथ। तो अब बात यह है कि अगर कोई वो ऐसा कहता है तो इसका मतलब ये है कि उसकी पर्सनैलिटी में लैक है। इसी तरह बिल्कुल मैं अगर इस एशियन कॉन्टेक्स्ट की बात करूं, बांग्लादेश तो बिल्कुल ही अलग चला जाता है, लेकिन इंडिया चूंकि उनकी लैंग्वेज हिंदी है, उर्दू से रिजेंबल करती है, इसी तरह उर्दू बोलने वाले फ़ारसी बान लोग जो इराक़ ईरान वगैरह में रहते हैं, तो ये पूरा का पूरा जो एशियाई ख़ित्ता है, इसमें अफ़गानिस्तान भी शामिल है और भी दीगर कौमें शामिल हैं। तो इस ख़ित्ते के अंदर अल्लामा इकबाल एक ऐसी हस्ती हैं जिन्होंने, आप समझ लें कि कुरान के फ़लसफ़े को, मैं ये कह रहा हूँ कि कुरान के तर्जुमे को नहीं, फ़लसफ़े को बयान किया है यहाँ की लैंग्वेजेस के कॉन्टेक्स्ट में। और यही वजह है कि जब आप अल्लामा इकबाल को पढ़ते हैं तो आपको एक्चुअल में मुसलमान होने का मतलब समझ में आता है, आपको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का एक्चुअल मतलब समझ में आता है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, खुदी का सिर्र निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेग फसा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नगमा फसलो गुले लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खजा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये दौर अपने इब्राहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जैसा कि मैंने तीन अशार में बयान किया, इसी तरह बिल्कुल अल्लामा इकबाल ज़िंदगी के मुतल्लिक भी ये बात बताते हैं कि एक अच्छे मुसलमान को ज़िंदगी कैसी गुजारनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक थॉट प्रोवोकिंग आइडिया उनका बताता हूँ जो उन्होंने अपनी नज़्म बताया है। वो ये है कि तेरे दरिया में तूफ़ान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमा क्यों नहीं है, बस है शिकवा तकदीर यज़दां, तो ख़ुद तकदीर यज़दां क्यों नहीं है। तो इस तरह के जो थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज़ थे वो एक्चुअली निकले हुए हैं फ़लसफ़ा कुरान से, और उनसे एक दफ़ा बाकायदा किसी दानिश्वर ने पूछ भी लिया कि आपका फ़लसफ़ा कहाँ से आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि तुमने कुरान नहीं पढ़ा, कुरान से ही मेरा खुदी का फ़लसफ़ा आ रहा है, खुदी का तसव्वुर आ रहा है, पूरा का पूरा आइडिया वहीं से आ रहा है। तो देखें जनाबे वाला,
ہم اپنی لائف میں علامہ اقبال کو کس طرح اور کیوں شامل کریں گے؟ ہم اس لیے شامل کریں گے کہ دیکھیں آپ کو زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو یہ کرنا ہے کہ جسٹ میرے ویڈیوز دیکھنے ہیں یا علامہ اقبال کی نظموں میں سے جو نظمیں میں ریکمنڈ کر دوں آپ کو وہ پڑھنی ہیں۔ تو بعض تو یہ ہیں کہ میں آپ کو ساتھ ساتھ ریکمنڈ کر رہا ہوں گا کہ یہ آپ کو الگ سے خود نکال کے پڑھنی بھی چاہیے، لیکن ابھی تک کی جو میری بانگے درا کی ویڈیوز ہیں اس میں کوئی ایسا کنٹینٹ آیا نہیں جس کے متعلق میں باقاعدہ ریکمنڈ کروں کہ یہ نظم آپ کی لائف کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ ابھی فی الحال ہم اس فلسفے کو دیکھتے ہوئے چل رہے ہیں کہ علامہ اقبال نے شاعری کا آغاز کیسے کیا اور وہ کس کس طرح سے گزر کر اسلام والی شاعری تک پہنچے۔ تو ایک تو یہ ہے نا کہ ہمارے پاکستان کے تصور کو انہوں نے پیش کیا۔ سر اس سے پہلے علامہ اقبال ایک دانشور کی حیثیت سے، معاشرتی حیثیت سے ایک اپنا رول پلے کر رہے تھے جو اس دور کے لوگوں کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ تھا۔ اور جناب والا کلچرل اور علاقائی یعنی کہ ریجنل پرسپیکٹو سے نکل کے بھی اگر ہم دیکھیں تو سر اس بندے کا جو فلسفہ ہے وہ آپ کو اللہ تک لے جاتا ہے، اللہ کے رسول تک لے جاتا ہے اور حقیقی عشق کا جو ہے وہ حامل بناتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں علامہ اقبال کو پڑھنا چاہیے۔ اور دیکھیں ہماری اور آپ کی سب کی کامیابی آخرت میں ہے، جو الٹیمیٹ گول ہے ہمارا مسلمانوں کا، کیونکہ دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ جتنا مرضی کما لیں، آپ جتنا مرضی اچھا لائف سٹائل جی لیں، آپ جو کچھ بھی کر لیں، آپ نے مرنا ہے، ہم نے بھی مرنا ہے، سب نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد وہاں پہ پتہ چلے گا کہ کامیابی کیا ہے۔ اب یہاں میں ایک ساتھ میں ایک بات ٹچ کر کے بتا دوں، دیکھیں سکسیس، کامیابی ہر کسی کے لیے اپنی اپنی ڈیفینیشن ہے اس کی، جو کہ نکلتی ہے اس کے اپنے گول سے، یعنی اس کا زندگی میں جو گول ہوگا پھر وہ اپنا انالیسس کرے گا کہ اس گول کو اچیو کرنے میں وہ کامیاب ہوا یا ناکام ہوا۔ اب کامیابی عام طور پہ کچھ نہیں ہوتی جب تک گول ہی سیٹ نہ ہو۔ اگر آپ کا لائف کا گول ہے زیادہ پیسے کمانا یا زیادہ کچھ کرنا، بہت بڑا بنگلے بنانا، گاڑی بنانا، تو آپ نے وہ اچیو کر لیا تو دین یو آر سکسیسفل پرسن۔ اور اگر آپ کا گول ہی چینج ہو گیا، آپ کا الٹیمیٹ گول ہے یعنی آپ نے مرنے کے بعد کے گول کو اپنا گول بنا لیا، تو آپ کو ورلڈلی چیزیں، مٹیریلسٹک چیزیں آپ کو فائدہ یا نقصان میں شمار ہوتے معلوم نہیں ہوں گی، اور یہ چیزیں اتنی زیادہ امپورٹنٹ معلوم نہیں ہوں گی۔ اور جب یہ چیزیں اتنی زیادہ امپورٹنٹ معلوم نہیں ہوں گی تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ صحابہ کیوں ایسے تھے کہ وہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے بھی بھوک برداشت کر لیتے تھے۔ پھر وہ آپ کو تصور سمجھ میں آئے گا کہ اس کے پیچھے کیا پرسپیکٹو تھا کہ اس قوم نے ایک نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی اور پھر اس بندے کے لیے یا اس بندے کی تعلیمات جو ان تک پہنچی تھی اللہ کی طرف سے، ان تعلیمات کو بچانے کے لیے اور دنیا تک پھیلانے کے لیے ان بندوں نے اپنی نسلیں تک قربان کر دی اور ہم تک دین پہنچایا۔ 1400 سال کے بعد ہم کلمہ پڑھتے۔ تو آپ کو یہ پرسپیکٹو تب تک سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا جب تک آپ کو یہ سمجھ میں نہ آئے کہ پیچھے اس کے پیچھے جو بنیاد تھی وہ کیا تھی۔ تو کہتے ہیں کہ کام بڑا نہیں ہوتا، کام کرنے کی ریزن، کام کرنے کی وجہ اس کو بڑا بناتی ہے۔ آپ کے ملک میں ہی ایک ایسا شخص گزرا ہے جو کہتا تھا کہ میرا کام، میرا مقصد اتنا بڑا ہے کہ مجھے بھیک مانگتے بھی شرم نہیں آتی۔ اب وہ کیوں تھا ایسا تھا؟ کیونکہ میں نے اسے خود دیکھا ہے سڑک کے بیچ میں جھولی پھیلائے ہوئے، اور 1 گھنٹے کے اندر وہ 1 لاکھ روپے سے زیادہ چندہ اکٹھا کر لیتا تھا، کیونکہ لوگوں کو اس پر ٹرسٹ تھا کہ وہ صحیح جگہ لگائے گا۔ اگین اشارتاً بات کی، آپ لوگ سمجھ جائیں گے۔ تو بتانے کا مقصد ہے کہ ریزن بہت امپورٹنٹ ہے۔ جب آپ کا وائی کلیئر ہوگا تو آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ کوئی بھی کام کیوں کرنا ہے، دین آپ کا ڈیسیجن، وہ ڈیسیجن امپاور ہو جائے گا، وہ آپ کے ڈیسیجن کے پیچھے کی ورکنگ اسٹرانگ ہو جائے گی، آپ کو ایک موٹیویشن مل جائے گی۔ آلرائٹ، سو آج کا ویڈیو ہم ختم کرتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو کچھ تھوڑا بہت سمجھ میں آیا ہوگا کہ علامہ اقبال ہماری لائف سے کیوں جو ہے نا کنیکٹ کرتے ہیں اور وہ کیوں ضروری ہیں پڑھنا، کیونکہ الٹیمیٹ گول لائف کا وہی ہے کہ مرنے کے بعد انسان نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اور ہمیں اپنے کانٹیکسٹ میں قرآن ڈائریکٹلی پڑھ کے سمجھ نہیں آتا، جو کہ ہمارا بھی لیک ہے، عربک لینگویج ہماری نہیں، لیکن سر اگر آپ علامہ اقبال کی شاعری کو پڑھیں تو آپ کو اس میں ایک ردم معلوم ہوگا، وہ آپ کے ان انٹینشنل جو انکانشیس برین ہے اس سے کنیکٹ کرے گا، کیونکہ جو ردم ہوتا ہے وہ کانشیس کو سرپاس کر کے انکانشیس کو ٹارگٹ کرتا ہے اور اس میں گرتا ہے، اینڈ دین جو لائف میں چینجز ہوں گے وہ آنا شروع ہوں گے۔ آپ کو ایک نیا پرسپیکٹو آف لائف ملے گا علامہ اقبال کے ذریعے۔ تو وہ فلسفی تھے، وہ دانشور تھے، اور ان کی جو عقل تھی، ان کا جو فہم تھا، اس سے آج کا مسلمان بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
اس کے ساتھ ہی میں اس ویڈیو کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور انشاءاللہ عز و جل آپ سے نیکسٹ ٹائم ملاقات ہوگی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.